ایک لیٹر پیٹرول نہیں بکوا سکے، اور اس کے بعد جنہوں نے اربوں کمائے ان کو، اور یہ آپ دیکھیں کہ کیا مذاق کری ہے قوم کے ساتھ، 2.5 کروڑ روپے کی 25 ملین روپے کا فائن کرا. دیٹس اٹ. 2.5 کروڑ روپے کا فائن کر دیا جنہوں نے اربوں کمائے تھے، اور یہ اس پہ انہوں نے بڑا تیر مار لیا. وہ فائن بھی آج کل وہ اس کی اپیل کری ہوئی ہے. تو نہ اوگرا نے کوئی کام کیا، یہاں تک کہ رپورٹ نے لکھا ہے کہ اوگرا کو ختم کر دینا چاہیے، اور نہ وزارت نے کوئی کام کیا ہے. کمپلیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئل جو لگا کے رکھے ہیں وہ ایک جانوروں کے ڈاکٹر ہیں جن کو ڈی جی آئل لگا کے رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وزراؤں کی ہوتی ہے، کابینہ کی ہوتی ہے. یہ جو فیصلہ 25 کو لیٹر لکھنے کا تھا، اس کو 27 کو کابینہ نے ریٹیفائی کیا ہے کہ ہاں آپ بین لگا دیں، ریشنلائز کر دیں. تو پورے پاکستان کے اندر جب تاریخی طور پہ دنیا میں سستا ترین تیل مل رہا تھا تو ہم لوگ اس چیز سے محروم ہوئے، ہم یہ تیل نہیں لے سکے. اور پھر جون کے اندر شارٹیج ہوئی، اور کب جا کے ختم ہوئی یہ شارٹیج؟ جب 26 جون کو انہوں نے قیمتیں بڑھائیں، جب ڈبل کر دی، 25 روپے سے 50 روپے تیل والوں کو دے دیا. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جب 100 روپے کا پیٹرول آپ کو ملتا ہے تو 25-30 روپے جو تھا وہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے تیل کی، اور باقی تو ٹیکس ہوتے ہیں. 75 روپے کا جب حکومت نے 80 روپے کا پیٹرول کیا تھا تو اس میں 50 روپے سے زیادہ جو تھا وہ ٹیکس تھا، اور صرف 25 روپے جو تھی وہ تیل کی قیمت تھی. اس کے بعد انہوں نے 26 جون کو ریٹ بڑھائے، ٹیکس بھی بڑھا دیے، اور آئل کمپنیز کا منافع بڑھا دیا. تب جا کے 26 جون کو آٹومیٹکلی شارٹیج ختم ہو گئی. اب یہ کمال ہے کہ جس دن اپنے پرائز بڑھائے اس دن شارٹیج ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ مال تو پاکستان میں تھا، مال تو انہوں نے رکھا ہوا تھا، لیکن کسی ایک کمپنی سے آپ نہیں بنا سکے تو پھر رہے ہیں. اور پھر اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی وہ مل گئے ہیں تو پھر اس کو اللہ جانتا ہے. تو یہ تیل کی کہانی تھی، اور تیل کی کہانی تقریباً ملتی جلتی ہے ایل این جی کی کہانی سے. ایل این جی کی یہ بڑی بات کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے کچھ مہنگے سودے کر رکھتے تھے. ہم نے 10 سال کے اور 5 سال کے سودے کرے تھے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت آپ کے لائٹ چل رہی ہے، وہ ہمارے سودوں کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے سودے ہسٹوریکلی بہت کم پرسنٹیج پہ کرے ہوئے تھے، تو جب اپریل کے اندر ایک کمپنی ہے ٹریفک بیورا، انہوں نے ان کو خط لکھا کہ جتنے تمہارے سودے ہیں اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں فکسڈ پیسوں پہ. ہم نے تو پرسنٹیج آف برینٹ پہ کرا تھا نا، 13% پہ کرا تھا، 11% پہ کرا تھا. انہوں نے کہا ہم آپ کو فکس کر دیتے ہیں، $3.70 سے لے کر $4.70 تک ہم آپ کو فکس کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ فکس پرائس ہو گئی، اب آئل کی پرائس جو بھی ہوگی ہم آپ کو یہ پرائس کر دیں گے. آپ ٹریفک بیورو سے یہ سودا لیتے یا نہ لیتے، لیکن آپ کو یہ پتہ چل گئی کہ مسلم لیگ نون کے سودوں کی کاسٹ کیا تھی، ریئل پرائس کیا تھی، $3.70 سے لے کے $4.70 کے درمیان تھی. وہ انہوں نے سودا نہیں لیا، اور ٹریفک بیورو جس کمپنی نے ان کو $3.70 کے ہمارے سودے کو فکس کر رہی تھی، اس نے پرسوں ان کو بڈ کری ہے $19.80 کی. وہی کمپنی نے وہی گیس جو $3.70 کی ہمارے سودے کو ایک فکس کر کے دے رہی تھی، وہ $19.80 کی انہوں نے دی ہے. یہ ان کی کمپلیٹ نالائقی ہے. یہ جتنا کہتے ہیں، جتنی جواب دیتے ہیں، جتنی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ یا سچ سے دور ہوتا ہے، یا عجیب سی باتیں ہوتی ہیں جو کم سمجھ باتیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی مطلب اس میں سوائے نیگلیجنس کے، کرمنل نیگلیجنس کے، اور سوائے غلطی کے اور انکمپیٹنس کے، کم از کم یہ تو کم از کم چیزیں کہہ رہا ہوں میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کو گیس $3.70 کی جو کمپنی دے رہی تھی، اب آپ اس سے $19 کی بڈ لے رہے ہیں جنوری کے اندر. اور یہ 121 ارب روپے کا جو نقصان ہوا ہے، یہ ٹی وی پہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے، ایک چینل پہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے کہ 121 ارب روپے کا کس طرح نقصان ہوا ہے، جس کے اندر 2 چیزیں ہوئی ہیں کہ گیس آپ نے ایک تو مہنگی لی ہے ایل این جی، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب آپ نے ایل این جی نہیں لی تو آپ نے فرنس آئل سے وہ بنایا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ ایل این جی سے بجلی بناتے ہیں تو 6 روپے آپ کی ویریبل کاسٹ آتی ہے، آپ کی ایندھن کی کاسٹ 6 روپے آتی ہے، فیول کی کاسٹ. جب آپ وہ بناتے ہیں فرنس آئل سے تو 13 روپے آتی ہے، اور جب ڈیزل سے بناتے ہیں تو 25 روپے کے اوپر آتی ہے. انہوں نے جنوری کے اندر ان کو نہیں ملے سودے، کیونکہ انہوں نے دیر سے وہ کری تھی بڈ، اور 8 دن پہلے آپ بڈ کر رہے ہیں تو آپ کو کون دے گا. اور اب ان کو کم از کم فرنس آئل سے بنانی پڑے گی 13 روپے کی بجلی، یا 25 روپے کی بجلی بنائیں گے ڈیزل سے، اور اس کی وجہ سے پھر سرکولر ڈیٹ بڑھے گا جو آلریڈی 60 ارب روپے مہینے کے بڑھ رہا ہے. تو جہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پر بھی آپ نظر رکھتے ہیں اس حکومت کے اندر چینی ہوئی، چینی کے اندر ان کے، اور پھر بڑی مافیا کی بات کرتے ہیں، لیکن مافیا تو ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، جیسے میرے ساتھ طارق نذیر صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں. تو نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. تو وہ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا
کہ جہاں پہ آپ دیکھیں، آپ جہاں پر دیکھیں، چینی کے اندر انہوں نے جان بوجھ کے قیمت بڑھوائی، 115 روپے کی چینی چلے گئی 55 روپے سے، آٹے کے اندر 30 روپے سے بزدار صاحب نے افغانستان اسمگل کرایا اور دوسری چیزوں کو دے دیا، مویشیوں کو دے دیا، مرغیوں کو دے دیا، انسانوں کے لیے ختم کر دیا، مہنگا کروایا۔ اسی طرح انہوں نے پیٹرول، جب سستا ترین پیٹرول مل رہا تھا دنیا سے، انہوں نے بین لگا دیا، مہنگا ہوا، شارٹیج ہوئی، پھر مہنگا ہوا، پہلے شارٹیج ہوئی پھر مہنگا ہوتا ہے، جس طرح چینی میں شارٹیج ہوئی مہنگا ہوا، آٹے میں شارٹیج ہوئی مہنگا ہوا، آئل شارٹیج ہوئی مہنگا ہوا، اور پھر اب ایل این جی جو ہے وہ جنوری کے اندر اللہ معاف کرے، آپ ایک تاریخی شارٹیج دیکھیں گے جنوری کے اندر، اور حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کا نقصان کر رہی ہوگی۔ دیکھیں وہ اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں، وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں وہ ڈیزل استعمال کر لیں گے جہاں پہ ڈیزل ہوگا، اس میں بھی ان کا فائدہ ہے، وہ فرنس آئل استعمال کر لیں گے جہاں فرنس آئل استعمال کر سکیں گے، 5 گنا یا 2 گنا مہنگی بجلی بنائیں گے، مگر کوشش کریں گے کہ ان کی حکومت چلتی رہے، لیکن جو سرکولر ڈیٹ بڑھے گا اس کا نقصان آپ کو ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کی بجلی کے نرخ پھر بڑھیں گے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی۔ آج 16 دسمبر کا دن ہے، اے پی ایس کا بھی دن ہے، وہاں پہ اس کا بھی ایک وہ ہے، ڈاکے کا بھی وہ تھا، تو وہ دن بھی بڑا عجیب سا ہے، لیکن میں نے چاہتا تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں۔ شکریہ۔ دیکھیے مسئلے کا حل، میں سچ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایف آئی اے کی رپورٹ نے انہوں نے کہا کہ اوگرا کو ہی ختم کر دو۔ میرا مسئلے کا یہ کہ حکومت کو ختم کر دیں، یہ نااہل حکومت ہے۔ عمران خان جس چیز کو کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جس چیز کو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے، خان صاحب جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا تو نہیں بنتا، مہنگی ہو، سونے کی قیمت ہو جاتی ہے اس کی، کہ تیل کو ہاتھ لگایا تیل مہنگی، گیس کو ہاتھ لگایا گیس مہنگی، بجلی کو ہاتھ لگایا بجلی مہنگی۔ مطلب یہ مہنگائی خان نام ہو جانا چاہیے ان کا تو ایمان سے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے، چینی، آٹا، ٹماٹر، آلو، انڈے، پیاز، کوئی ایک چیز ہے جو پی ٹی آئی نے جس کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ نہ بڑھائی ہوں۔ میڈیسن معاف کیجیے گا جی۔ دیکھیے این ایف سی ایوارڈ جو دیتے ہیں، جو حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں، جو ہم ٹیکسز دیتے ہیں، اس کے اندر سے شیئر ملتا ہے صوبوں کو 57.5%، ٹھیک ہے۔ جو پیٹرولیم لیوی ہوتی ہے اس میں بائی دا وے شیئر نہیں ملتا، جو زیادہ تر پیٹرول کے ٹیکس ہوتے ہیں، لیکن باقی ٹیکسوں میں ان کو شیئر ملتا ہے۔ وہ جو 57.5% صوبوں کو جاتا ہے، اس سے یہ جو تعلیم کا ہم نے ذمہ داری صوبوں کو دے دی ہے، ہم نے صحت کی ذمہ داری صوبوں کو دے دی ہے، دوسری چیزوں کی ایگریکلچر وغیرہ کی ذمہ داری صوبوں کو دی ہوئی ہے، انوائرمنٹ کی، تو اس سے وہ صوبے کی حکومتیں چلتی ہیں۔ اب اگر آپ صوبے کے پیسے کاٹ دیں گے تو صوبوں کا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، تو وفاقی ڈیفیسٹ جس کے اندر ہم صوبوں کا ڈیفیسٹ گنتے ہیں وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے 2-3 کہ ایک تو یہ اپنا ٹیکسز بڑھائیں۔ اب جب سے جو ٹیکس جو آخری سال میں، جس سال میں فائنانس منسٹر تھا، جتنا ہم نے ٹیکس جمع کرا ادھر تک اب یہ نہیں پہنچے ہیں۔ 40% کرنسی ڈیویلیویشن کرنے کے بعد نہ ایکسپورٹ میں وہاں پہ پہنچے ہیں، نہ ٹیکس میں وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ نہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا 2 سال میں، اور صوبوں نے بھی یہ بات درست ہے کہ خرچے بہت بڑھا دیے ہیں۔ اور پہلے چلو کم از کم شہباز شریف کے زمانے کے اندر ادویات ہم فری دیتے تھے، ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت خرچ کرتے تھے، 2700 بی ایچ یو بنائے تھے، بیسک ہیلتھ کلینکس بنائے تھے، ہر ضلع کے اندر اسپتال بنائی تھی، آئی سی یو بنایا تھا۔ اب بزدار صاحب نے ادویات فری دینا بھی ختم کر دیا ہے، بہت ساری اور چیزیں کر دی ہیں، لیکن 12 لیکر لائسنس دے دیا ہے انہوں نے ایک۔ تو وہ اب صوبوں کو بھی اپنا خرچے دیکھنے پڑیں گے، اور وفاق کو بھی تھوڑی سی ٹیکس بڑھانا پڑے گا۔ جی جی دیکھیے اب کمال یہ ہے کہ مجھے جس کیس میں وہ کرا ہے ٹرمینل لگانے کے ایل این جی کے، اگر آج وہ ٹرمینل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیں۔ اور وہ ٹرمینل کے اندر آج تک 100% ایفیشنسی پہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور دنیا کا سستا ترین ہے، یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ میں نے ووٹ دیا تھا اور 15 اور ڈائریکٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو، تو ان کو کچھ نہیں بولا، مجھے پکڑ لیا۔ وزیر جو تھے وہ شاہد عباسی کو پکڑ لیا، سیکرٹری کو نہیں پکڑا، ڈی جی آئل کو نہیں پکڑا، ڈی جی گیس کو نہیں پکڑا، اور میں نہیں چاہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کہ ان کو پکڑا جائے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈی جی آئل تک کی وہ ہے، اور کچھ سیکرٹری صاحب کے اوپر ڈالا ہے۔
تو بھائی سیکرٹری صاحب کس کے انسٹرکشن لیتا ہے؟ کیا وزراؤں کے انسٹرکشن کے بغیر چلتا ہے؟ اور کیا کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہوتی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر؟ کیا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے؟ مطلب آپ یہ بہت سوچیں نا کہ عمران خان ہی ذمہ دار ہوگا نا، مطلب یہ اگر حکومت عمران خان کی ہے اور سارا دن اگر خان صاحب کیا مطلب اس وقت کیا بنی گالا میں صرف وہ مطلب اپنے کتوں سے کھیل رہے تھے کیا جب یہ آئل کی بین لگی تھی؟ تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو معاشی ٹیم ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے، 80 روپے چینی ہو گئی ہے، 52 روپے آٹا ہو گیا ہے، اور اسی طرح جو گیس کے سودے میں تو دیکھیں آپ بھی بجٹ خطرہ نہیں، کیا سمجھتے ہیں صحیح کیا نہیں؟ ایک تو یہ کہ ابھی تک مطلب ایک تو یہ کہ ہم 35 روپے کا آٹا چھوڑ کے گئے تھے، اور میں آپ سچ بتا رہا ہوں کہ 5 سال کے اندر مسلم لیگ نون کی جب حکومت آئی تھی تو 55 روپے کی چینی تھی اور 53 روپے کی گائے تھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے ہوا ہے لیکن تقریباً تھوڑے سے بینڈ کے اندر ہوا ہے۔ اب اگر آپ 80 کی فرسٹ آف آل چینی نہیں ہے، 80 سے مہنگی ہے، لیکن اللہ کرے 80 کی ہو جائے گی، جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ بڑھ رہی ہے، آپ کی قیمتوں کی آ رہی ہیں تھوڑی سی آٹے اور چینی کی قیمت، تو آپ یہ دیکھیں کہ تو میں سچ مچ اس کا کریڈٹ بھی خود ہم لوگ پی ڈی ایم والوں کو دیں گے، لیکن اور میں تو اب میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ آٹا چینی تو تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، اب آپ دالوں پہ، سبزیوں پہ اور دوسری چیزوں کے اوپر بھی تقاریر میں بات کریں تو اس کی قیمتیں بھی کم ہوں، لیکن یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے 55 روپے کا آٹا کر دیا، جو کہ نہیں ہے اس وقت 55 روپے کا آٹا، سچ مجھے بتا رہا ہوں کہ جو آپ 70 روپے سے کم نہیں ملتا، ایک اتنی، لیکن 70 روپے کا نہیں ہے، لیکن اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان کی بے حسی اور ان کی انکمپٹنس کی آپ اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ جو چیز 35 روپے کی بکنی چاہیے تھی وہ 70 روپے کی بک رہی ہے، وہ 55 کا جھوٹا دعویٰ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے قیمتیں گر گئی، تو عوام تو چاہیے کہ پی ڈی ایم کی تحریک سالوں سال چلتی رہے اور حکومت بھی قائم رہے، تو بہت اچھا حساب ہے۔ جی بھائی کی بات نہیں، بھائی کی بات سنو ساتھ ساتھ ہی بھائی کیا احتجاج کرتا رہے زندگی بھر جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دے، پھر حکومت کی چیزیں سستی رہی، اب آپ کو یہ کیا؟ دیکھیے نہیں، دیکھیے یہ ان میں آپ کہہ دیجیے پھر مثال۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ لوگ سب جو ہے پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں سلپیں جو ہے آپ اپنے جو جیسے انہوں نے کہا جمع کرے آپ لوگ جمع کرا رہے ہیں، تو کیا یہ سلپیں یہی قیادت تک ہی رہیں گے یا آگے تک جائیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سلپیں صرف ڈرامہ ہے، اگر آپ نے دینا ہے تو سلیپر کو آگے دیں تاکہ پتہ بھی چلے اور آر پار بھی ہو جائے، کیونکہ آر پار کی بات بہت آپ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ استعفیٰ لینے آئے ہیں عمران کا، استعفیٰ دینے اپنے نہیں آئے ہیں، ہم استعفیٰ لے کے جائیں گے عمران کا، اور اگر استعفیٰ دینے کی نوبت آئے گی تو خدا نہ خواستہ تو وہ بھی وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے اور استعفیٰ دے کے آئیں گے، ہم کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ اور جو آپ کی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے دباؤ سے قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سال ورنہ یہ دیکھیں ہر سال نئی اسکیم سوچتے تھے، اس سال انہوں نے نئی اسکیم کو چینی کی ایکسپورٹ کرانے کی یا اسمگل کرانے کی نہیں سوچی ہے، جب تک ہمارا دباؤ رہے گا یہ صحیح چلے گی۔ لیکن جو ملک میں آمدن رک دی ہے، یہ پنجاب حکومت نے پنجاب گورنمنٹ کے اندر لمز نے ایک سروے کیا تھا پنجاب کے لوگوں کا، اور پنجاب کے لوگ ایوریج پہ زیادہ امیر ہیں دوسرے صوبوں سے، اس کے اندر سروے کیا تھا تو 27% خاندان یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری انکم کم ہوئی ہے، اور 11% سے ایوریج کم ہو گئی ہے ان کی انکم، اور 21% لوگ بے روزگار تھے۔ تو اگر اس ملک کے اندر روزگار آپ نے بڑھانا ہے تو آپ نے عمران خان کو کم از کم بے روزگار کرنا ہوگا۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی حکومتوں میں بھی لوگوں نے مہنگائی کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف دھرنے بھی دیے، مظاہرے بھی کیے، اور اس حکومت کے خلاف یہ ہے تو ہم کس کو مسیحا مانیں کہ کون ہمارا چھٹکارا کرے گا؟ ہر حکومت میں بھائی مسیح دیکھیں ہم جو ہے انفراد کے اوپر، افراد کے اوپر اگر وہ میسر ہونا چھوڑ دیں اور ہم جو ایک فلسفی کو مسیحا مانگیں، ووٹ کو عزت دو، کہ عوام کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہم خدا نخواستہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، نواز شریف پرفیکٹ نہیں ہے، شاہد عباسی پرفیکٹ نہیں ہے، پی ڈی ایم کہ دوسری رہنما بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، ہم بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن نیت ہماری صاف ہے۔ لیکن ہماری گزارش ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دیں، سسٹم کو چلنے دیں، ایمانداری سے الیکشن کروا دیں، جو پھر جیتے۔ اگر خان صاحب جیت کے ایمانداری سے آتے ہیں تو حکومت کرے، کوئی بات نہیں، ہم کوئی عقل کل نہیں ہے، لیکن آپ جو ہمارا انحصار ہونا چاہیے وہ ہمارے ووٹ پہ ہونا چاہیے، کسی شخصیت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خدا جیکسن اور نون لیگ کے سینئر وزیر انہوں نے بتا دیا اپنی قیادت کو کہ اگر نون لیگ پیپلز پارٹی اگر استعفیٰ دیتی ہے، وفاق میں جمع کراتی ہے اسپیکر کو، تو گورنمنٹ نہیں گرے گی، صرف اور صرف حکومت جو ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ ضمنی انتخابات کرائے۔ تو
तो सर आप इस पर क्या कहेंगे कि वाकई में आप उनके इस्तीफे देने से हुकूमत गिर जाएगी या फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि दोनों सीनियर लोग हैं जिन्होंने तशरीह की। देखिए एतजाज साहब की बड़ी इज्जत है, दूसरे साहब का मैं नाम नहीं सुना, ठीक है चले ठीक है, एतजाज साहब की बड़ी इज्जत है, लेकिन वो उनका एक अपना ख्याल हो सकता है। हमारी पार्टी की और PTM के तमाम रहनुमाओं की ये डील है कि हमने पहले तो देखिए, मैं जैसे आपसे गुजारिश करी कि हम इस्तीफ़ा लेने आए हैं और इमरान खान का इस्तीफ़ा लेके जाएंगे, चाहे वो और आवाम के प्रेशर से होगा। हम किसी अंपायर की उंगली की बात नहीं कर रहे, हम तो अपना मुकदमा आवाम के सामने रख रहे हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोयटा में, कराची में, मुल्तान में, गुजरांवाला के अंदर, पेशावर में और लाहौर में ख़ास तौर पर आवाम ने हमारी बात को सुनने के लिए एक जमा हुई है, बात सुनी है हमारी और हमारी बात को पसीराई मिल रही है। देख लीजिए क्या होता है। ये आज जो है फिरदौस राशिद अमान ने एक बड़ा ही आप कहा कि आपके जो सदर है शहबाज शरीफ, उसने जलसा नाकाम करने के लिए जो है वो लाहौर का जलसा नाकाम बनाया। उससे बिलावल को भी ये कह दिया कि मेरी इजाजत के बगैर कोई मसूदी का जलसा नहीं हो सकती। क्या मानना है इसमें ऐसे फिरदौस राशिद अमान आपके तर्जुमा बनी हुई मैं ये ऐसी मज़ाक़ बात पे क्या जवाब दे सकता हूँ। वैसे ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के सदर है और उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई जलसा नहीं होता और ये जलसा भी इनकी मर्ज़ी से हुआ था और अल्लाह ताला की मेहरबानी से और हमारी पार्टी के लोगों की मेहनत से ये जलसा बहुत कामयाब हुआ था। और कमाल ये है कि ये जलसे की वजह से, वो जलसे से 2 दिन पहले से और जलसे से 2 दिन बाद तक आज तक PTI के वज़रा जो है उनके होश उड़े हुए और इसी की बात कर रहे हैं सारा दिन कि जलसा छोटा था, जलसा नाकाम था, जलसा छोटा था, जलसा नाकाम था। अभी तो 1 बजे उन्होंने कह दिया था कि जलसा नाकाम है, जो जलसा 6 बजे शुरू हुआ था। जी जल्दी में क्यों मार्च के बजाय फरवरी में करा रही है सेनेट के इलेक्शन, शो ऑफ हैंड से करा रही है? आप लोगों क्या ख्याल है, शो ऑफ हैंड से वो सेनेट किस तरह होना चाहिए? मुझे लगता है इनको भी वक्त पता चल रही है कि इनके जाने एक जानिब आप देख सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब नून लीग के मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।